Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 29 of Electronic Business MGT 485 is today's discussion. جی آج ہم نے بات کرنی ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے جو کہ ہے ایفیلیٹ پروگرامز. یہ ٹاپک آپ کی کتاب میں نہیں ہے جو کہ کتاب آپ کو ریکمینڈ کی گئی ہے، لیکن یہاں پر جو انفارمیشن آپ کو ان سلائڈز کی فارم میں ہینڈ آؤٹ کی فارم میں دے رہا ہوں، آپ اس انفارمیشن کو ایز اے بیس انفارمیشن لے کے پلیز باقی اور چیزوں کو ایکسپلور کیجئے. This is a type of future of internet. This is a type of future of internet for business. In fact, this is affiliate programs are working worldwide. Affiliate programs are working in all over the world. But پاکستان میں یہ pay per click کا میتھڈ یا جو آپ کو آپ ویب سائٹ سے پیسے کچھ ارن کر سکتے ہیں، کچھ آپ ایڈورٹائزمنٹس وغیرہ پلیس کر کے یا اس قسم کی کچھ چیزیں جو ہیں وہاں سے آپ پیسے کما سکتے ہیں. This is a type of a program کہ جو آپ کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. بٹ اگین میں پرسنل میرا ایکسپیرینسز اس میں ان ٹرمز آف ارننگ منی میرا کچھ بھی نہیں ہے. جی میں نے ان پروگرامز کو اسٹڈی ضرور کیا ہے، میں نے ان ایفیلیٹ پروگرامز کی ڈیٹیل ڈسکرپشن ضرور دیکھی ہے، آپ کے لیے بھی یہاں پر ابھی پیش کروں گا. لیکن پلیز ڈونٹ کوٹ می اینی ویئر کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ جی یہاں سے آپ بہت سے پیسے کما سکتے ہیں. اٹس اگین اے ماڈل ان وچ you can get some money, you can earn some money, but it depends on everybody's nature of working. It depends on everybody's interest. ہو سکتا ہے آپ کے پاس ٹائم بھی ہو، انٹرسٹ بھی ہو، لیکن پراپر نالج نہ ہونے کی وجہ سے آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے اس سے پہلے، اور ہو سکتا ہے اس لیکچر کے بعد آپ یہ کام کرنے کے قابل ہو جائیں. another way around ہو سکتا ہے کہ میرے پاس انفارمیشن بھی ہے، نالج بھی ہے، مجھے پتہ بھی ہے یہ چیزیں کام کر سکتی ہے، لیکن ٹائم از این ایشو جس کی وجہ سے میں اس چیز کی طرف دھیان نہیں دے سکتا. آن دا ادر ہینڈ کوئی تیسرا بندہ ہوگا تو اس کے لیے مین ایشو جو ہوگا وہ اس کا انٹرسٹ ہوگا، اس کے پاس ٹائم بھی ہے، اس کو ان چیزوں کی نالج بھی ہے، لیکن he or she is having no interest in these type of affiliate programs, so that is why they don't go towards that side. So before starting this affiliate programs, there is a quick review of lecture number 28 جو کہ ہم نے کچھ دن پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا. ای بزنس اسٹریٹجی میں ایویلویشن سٹیج کی ڈسکشن تھی. یہاں پہ جی ہم نے کچھ ایویلویشن ٹائپس تھی جو کہ ہم نے نہیں دیکھی تھی اس سے پچھلے لیکچر نمبر 27 میں، تو ان کو کنٹینیو کیا ہم نے. لیکچر نمبر 27 میں کچھ ایویلویشن پروسیس کے حوالے سے بات کر کے ایویلویشن کی ٹائپس، جس میں فائنینشیل ایویلویشن تھی اور ایک اور ٹائپ آف ایویلویشن تھی جو ہم نے وہاں پر دیکھی تھی. اس کے بعد ہم ڈائریکٹلی آ گئے تھے لیکچر نمبر 28 پر، جس میں ہم نے ایویلویشن کے ہی پروسیس کو، ایویلویشن کے ہی میتھڈز کو آگے کنٹینیو کیا، اور ٹیکنالوجی ایویلویشن، ایچ آر ایویلویشن، ویب سائٹ ایویلویشن، بزنس ماڈل ایویلویشن اور ای بزنس اسٹریٹجی ایویلویشن کی ہم نے ڈسکشن کی تھی. لاسٹ جو دو باتیں تھی بزنس ماڈل ایویلویشن اور ای بزنس اسٹریٹجی ایویلویشن، آئی ہوپ کہ آپ ان کو غور سے سنا ہوگا آپ نے، اور آپ نے ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے جب آپ اپنے ایگزامز کے حوالے سے بات کریں یا آپ اپنے ای بزنس کے اس کورس کے حوالے سے بات کریں. تو یہاں پر بہت سی امپورٹنٹ ڈسکشنز ہوئی تھی ان دو ٹاپکس میں، بزنس ماڈل میں اور ای بزنس اسٹریٹجی میں. وی ڈسکسڈ سم امپورٹنٹ تھنگز، ان کو آپ نے ضرور نظر میں رکھنا ہے. ایفیلیٹ پروگرامز کی آج کی ڈسکشن ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. جی ایفیلیٹ پروگرام کیا ہوتا ہے؟ اٹس اے فارم آف اے پارٹنرشپ ان وچ اے کمپنی پیز ایفیلیٹس. سو ایفیلیٹس کا ورڈ جو ہے یا یہ ایفیلیٹ کا مطلب کیا ہوا؟ ادر کمپنیز اور انڈیویجولز، آپ کی کمپنی کے علاوہ جو اور کمپنیز ہیں ان کو آپ ایفیلیٹس کہہ سکتے ہیں. So it's a form of a partnership in which a company pays affiliates for pre-specified actions taken by visitors who click through from an affiliate site to a merchant site. ہوتا کیا ہے کہ یہ ایفیلیٹ آپ ایک آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ایفیلیٹ جو ہے یہ ایک انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے. تو بہت سے ایسے انڈیویجولز ہیں کہ جو ایفیلیٹس کے طور پہ کام کر رہے ہیں مختلف ویب سائٹس کے ساتھ. سو فار پری اسپیسیفائڈ ایکشنز، پہلے سے بتایا جاتا ہے کہ جی یہ ایکشن پرفارم ہوگا تو آپ کو کچھ بینیفٹ دیا جائے گا، کچھ پیسے دیے جائیں گے. ہو کلک تھرو فرام این ایفیلیٹ سائٹ ٹو اے مرچنٹ سائٹ، یعنی کہ یہ اگر ایفیلیٹ سائٹ ہے اور اس ایفیلیٹ ویب سائٹ پہ سے ہو کے آپ مرچنٹ سائٹ پہ جاتے ہیں، یعنی کہ میں ابھی اس کو ایک ایگزامپل سے کلیئر کرتا ہوں. جی ایک مرچنٹ سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو یعنی کہ ایفیلیٹ سائٹ کو پیسے پے کیے جائیں گے. یہاں پر آپ کا یوزر ہے جی، یہ یوزر نے انٹرنیٹ ایکسس پہ اس ایفیلیٹ سائٹ کے تھرو لیٹس سے ایک بہت ہی اچھی کوئی آئٹم دیکھی، کوئی ایک پروڈکٹ دیکھی، اور اس پروڈکٹ کو استعمال کرنے کے لیے، اس پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے
اس نے جب اس لنک پر کلک کیا جو کہ یہاں پر سائٹ پہ لیٹ سے اس پروڈکٹ کے سائٹ پہ لکھا ہوا ہے بائی دس, سو بائی کلکنگ آن دس لنک آٹومیٹکلی اس یوزر کو ریڈائریکٹ کیا گیا ٹوورڈز دس سائٹ. اور میں کہتا ہوں جی فار ایگزامپل دس سائٹ از amazon.com, تو amazon.com سے جا کے اس نے یہ پروڈکٹ پرچیز کر لی, بٹ دس یوزر ہیز ناٹ ڈائریکٹلی وزٹڈ amazon.com. اس یوزر نے ڈائریکٹلی amazon.com کی ویب سائٹ نہیں کھولی, بلکہ اس نے ایفیلیٹ سائٹ کے تھرو مرچنٹ سائٹ پہ گیا. تو یہ ایفیلیٹ سائٹ ایک مڈل مین کا رول پلے کر رہی ہے. یہ مڈل مین جو ہے اس کو اسی کام کے, اس کو اسی ایک کلک تھرو پرووائڈ کرنے کے پیسے دیے جائیں گے, اس کا شیئر دیا جائے گا, اور دیٹ از وائی یہ ایک پارٹنرشپ کی شکل ہوگی, یہ ایک پارٹنرشپ کہلائی جائے گی. آگے مزید دیکھیں جی ایفیلیٹ پروگرام میں ہی ہمارے پاس ڈسکشن ہے کہ کیسے یہ پروگرام کام کرتا ہے. تو بیسیکلی دس از اے نیو انکم اسٹریم, ایک نیا کام کرنے کا طریقہ ہے, ایک نیا پیسے کمانے کا طریقہ ہے. مرچنٹ جو ہے کچھ ٹرمز ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ جی مرچنٹ کون سا ہے, the company that advertises on another company's site. وہ کمپنی جیسے کہ اب پچھلی ایگزامپل میں اگر آپ دیکھیں یہاں پر Amazon تھی اور یہاں پر ایفیلیٹ سائٹ تھی جس کو میں لیٹ سے کہہ دیتا ہوں abc.com تھی. تو یہ abc.com جو تھی یہ ایفیلیٹ سائٹ تھی, اور یہ جو ہے یہ مرچنٹ سائٹ ہے. ایفیلیٹ کیا ہے جی, یہ ایفیلیٹ ہے کمپنی ہوسٹنگ دا ایڈورٹائزنگ ان ریٹرن فار اے ریوارڈ بیسڈ آن اے پری ڈیٹرمنڈ ٹرمز. اس abc.com نے یہاں پر ایک پروڈکٹ کا ایڈ لگایا ہے, یہ ایڈورٹائزمنٹ لگایا, اور اس ایڈورٹائزمنٹ لگانے کے ساتھ ہی کوئی ایگریمنٹ ایک ہوا تھا, کوئی انہوں نے آپس میں کوئی ڈیسیژن لیا تھا کہ اگر ایک یوزر آتا ہے اور وہ یوزر یہاں سے اس پروڈکٹ پہ کلک کر کے اس ویب سائٹ پہ جاتا ہے, تو لیٹس سے دس پروڈکٹ از ورتھ $100, تو اس میں سے آپ کو میں $2 آپ کو abc.com کو دوں گا یا $5 abc.com کو ملیں گے. So this is a commission, this is a fee that amazon.com is paying to abc.com because وہ amazon.com کا affiliate ہے, amazon.com کا affiliate بن گیا ہے. Affiliate act as an extended sales force. یہ ایک obvious بات ہے کہ جی یہ ایک سیلز فورس کے طور پہ کام کر رہے ہیں. مرچنٹ یہ how it works جی, merchant places a banner on the affiliate website, یہ banner merchant نے لگایا. When a person clicks through, when this user clicks through the merchant site, وہ اس نے جانا merchant کی سائٹ پہ ہے, but via the advertisement on the affiliate site, via this advertisement, and makes a purchase. I mean this purchase has been done, this purchase has been this purchase process or this transaction has been completed by this user. So یہ user جو ہے جب اس چیز کو خرید لے گا, a commission on the sale, this is the commission on the sale جو میں نے آپ کو بتایا جی $2 یا $5 whatever, is typically awarded to the affiliate. یہ $95 جو ہے وہ Amazon کے پاس آ جائیں گے, $5 abc.com کے پاس چلے جائیں گے. Let's say اس $95 میں سے $15 جو ہے وہ اس کے شپنگ کاسٹ آ جائے گی, تو $80 جو ہے وہ اسے اس پروڈکٹ کے عوض ملے, اس پروڈکٹ کے بدلے میں ملے ہیں. اور اس $80 میں سے ہو سکتا ہے amazon.com کا یا دوسری کمپنی جو ہے جو کہ پروڈکٹ پرووائڈ کر رہی ہے اس کمپنی نے اس کو $60 میں دی ہو amazon.com کو, تو amazon.com کو $20 کا پروفٹ ہوا. اس کمپنی جس نے وہ پروڈکٹ بنائی تھی اس کو $60 میں وہ چیز بک گئی, اور لیٹس سے اس نے $50 اس کی کاسٹ تھی, تو $10 اس مینوفیکچرر کو ملے جس مینوفیکچرر نے یہ پروڈکٹ بنا کے amazon.com کو بیچ دی تھی. amazon.com نے اس سے ایک کانٹریکٹ کر لیا تھا کہ یہ پروڈکٹ میں نے خریدنی ہے. پھر یہ $20 جو ہے یہ amazon.com کی کا شیئر تھا, اور یہاں پر جب ہمارے پاس پروڈکٹ $50 کی تھی تو 50 + $10 ایکولز $60 ٹوٹل کاسٹ آ گئی. $60 میں $20 آپ نے ایڈ کیا amazon.com کا پروفٹ, تو یہ $80 آ گیا. اور اس میں یہ جو ہے یہ آپ کی شپنگ کاسٹ ہے جو کہ amazon.com آپ کو بھیجے گا پروڈکٹ, کسی بھی کمپنی کے تھرو, DHL کے تھرو بھیج دیتے ہیں, تو یہ 50 + 85 is equal to $95, and this 95 plus this $5 equals to $100 جو کہ پرائز ڈسپلیڈ ہے, جو کہ اس بینر پہ ڈسپلے ہوئی ہوئی ہے پرائز. اب اس ڈسپلیڈ پرائز کا یہ سارا بریک اپ ہم نے دیکھ لیا ہے.
لیکن ایفیلیٹ کا کنسرن جو ہے, ایفیلیٹ کا جو مین رول ہے وہ صرف یہاں پر ہے. ایفیلیٹ صرف اس پیسے سے کنسرنڈ ہے جو کہ $5 سے کمیشن مل رہے ہیں. اٹس اے ون ون سچویشن جس میں ہر ایک نے اپنا پروفٹ کمایا, $10 یہاں پر, $20 یہاں پر, یہ $15 یہاں پر, شپنگ کمپنی بھی کچھ نہ کچھ پیسے کما رہی ہوگی, $5 یہاں پر. تو ایوری بڈی از ہیونگ اے ون ون سچویشن, ہر ایک بندے کو کچھ نہ کچھ فائدہ مل رہا ہے. یہ ایک ایفیلیٹ پروگرام کا ایک ٹپیکل ورکنگ پروسیجر ہے جی, ٹپیکل ورکنگ کا طریقہ ہے جس کو آلموسٹ ہر ایک ویب سائٹ فالو کر رہی ہے, چاہے وہ امیزون ہو, ای بے ہو یا کوئی اور ویب سائٹ ہو. پاکستان کی بہت سی ویب سائٹس جو ہیں وہ اس طرح کے کاموں پہ اب زور دے رہی ہیں, اس طرح کے کاموں پہ ورکنگ انہوں نے شروع کی ہوئی ہے. سلیکٹنگ این ایفیلیٹ ریوارڈ پروگرام, ریوارڈ اسٹرکچر. تو ہمارے پاس بہت سے ریوارڈ اسٹرکچرز ہیں جی جن کو آج ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے بھی. پے پر کلک میتھڈ ہے, پے پر لیڈ میتھڈ ہے, پے پر سیل ہے, سی پی ایم میتھڈ ہے دیٹ از کاسٹ پر 1000 میتھڈ, ملٹی لیول اور ملٹی ٹیئرڈ ہے, پھر اس کے بعد ہائبرڈ ماڈل ہے. تو یہ ہمارے پاس 6 ڈفرنٹ ماڈلز ہیں, 6 ڈفرنٹ اسٹرکچرز ہیں ریوارڈ اسٹرکچرز کہ جو ہم نے آج کور کرنے ہیں. ان ریوارڈ اسٹرکچرز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کس کس طرح سے یہ ایفیلیٹ پروگرام جو ہے یہ ریوارڈ دے گا, یہ آپ کو پیسے دے گا. بیکاز ان دس ٹرمز, in this specific way, in this specific affiliate program, the reward is the money, the reward is the currency notes that you are getting. So implementation of appropriate reward structure depends on the type of site and its product mix. کس قسم کی ویب سائٹ ہے, کس قسم کی کمپنی ہے جو کہ آپ سے ڈیل کر رہی ہے, آپ کو ایک ایفیلیٹ بنانا چاہ رہی ہے یا آپ اس کا ایفیلیٹ بننا چاہ رہے ہیں, اور اس کا پروڈکٹ مکس کیسا ہے, کس کس قسم کے پروڈکٹس وہ سیل کر رہی ہے. کیونکہ کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جن کے شاید صرف وزٹ کر لینا, انفارمیشن لے لینا, اویئرنیس لے لینا ہی کنزیومر کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ کمپنی کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے. وائل دیر آر سم کمپنیز, دیر آر سم پروڈکٹس یہاں پر ایگزیکٹلی بائنگ جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک کمپنی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے the structure, the appropriate reward structure depends on the type of site, first thing, and the product mix. یہ دونوں چیزیں ہم نے امپورٹنٹلی دیکھنی, یہ دونوں چیزوں کا کنسرن بہت زیادہ ہے. پہلا ماڈل ہم دیکھ رہے ہیں جی, جو ماڈل ابھی اس وقت آپ کو گوٹو اور لائکوس آپ کو فالو بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ ان کی ویب سائٹس پہ جائیں, اس بارے میں ڈیٹیل لیں, آپ اس کو پڑھیں کہ یہ کیا میتھڈ ہے جو ان لوگوں نے فالو کی ہے اور آپ اس سے کیسے بینیفٹ لے سکتے ہیں. Pay per click model is rewards an affiliate for each click through that is generated from a banner and hosted by the affiliate. اب ہر کلک پہ آپ کو بینیفٹ ملے گا, ہر کلک پہ آپ کو کوئی اس کا آپ کو ریوارڈ دیا جائے گا. A click through is when a person clicks on the banner advertisement on the affiliate site and is taken on to the merchant site. So it's not only clicking, it's clicking, and when you are redirected to the merchant website. So یہ redirection to merchant website پہ جا کے آپ کا یہ کلک جو ہے یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. So easy for affiliates to generate dishonest clicks through to run up the numbers. I mean some affiliates they do or they work or they do a dishonest mechanism, that is they click through different ways and generate the increasing number of clicks so that they can get more money, so that they can have more money from the merchant. Sites that depend on advertising rates use this model to increase the traffic. ایسی ویب سائٹس جن پہ ایڈورٹائزنگ کے ریٹس کے حوالے سے لکھا ہوا ہو یا ایڈورٹائزنگ کی انفارمیشن لکھی ہوئی ہو, اب وہ ویب سائٹس جو ہیں ان ماڈلز فالو کرنے والی ویب سائٹ کے لیے ٹریفک کا ہونا ضروری ہے, یا انکریزنگ ٹریفک از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. سو یو نیڈ ٹو اونلی میک شیور کہ زیادہ سے زیادہ کلکس ہوں آپ کی ویب سائٹ پہ. آپ اس ویب سائٹ پہ زیادہ سے زیادہ کلکس کروا لیتے ہیں, آپ کو زیادہ سے زیادہ ریوارڈ ملے گا, زیادہ سے زیادہ بینیفٹ آپ کو ملے گا. پے پر کلک کے بعد ہے جی پے پر لیڈ ماڈل. This rewards affiliates based on the number of qualified leads generated. یہ qualified leads generated کی ایکسپلینیشن یہاں نیچے دی ہوئی ہے جی, ابھی ہم یہ باتیں کرنے لگے ہیں مزید. اور
اس میں اور جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا جی پے پر کلک میتھڈ, اس میں ڈفرنس بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا جب ہم اس کی ڈسکشن کریں گے مزید. mailsweeps.com is a type of an example for this model, a website following this model. Potential customers that have expressed interest in a product or service and meet requirements determined by the company can include new customer registrations and having visitors sign up to receive a newsletter or use a free demo. So this is like آپ نمبر آف کسٹمرز, آپ کسٹمر بیس بڑھانے کی کوشش کرتے اور آپ کسٹمر کے ان کسٹمرز کی جو ایکسپریس کرتے ہیں اپنی انٹرسٹ ان اے پروڈکٹ اور سروس اینڈ دے میٹ دا ریکوائرمنٹس ڈیٹرمنڈ بائی دا کمپنی, تو آپ وہ پرفارما فل کرتے ہیں یا آپ کے وہ وزٹرز جو ہیں وہ پرفارما فل کرتے ہیں یا وہ آگے کوئی نیوز لیٹر کے لیے سبسکرائب کرتے ہیں, تو دس از دا لیڈ دیٹ یو آر جنریٹنگ. یعنی کہ آپ کسٹمر بیس کو آپ نمبر آف کسٹمرز کو بڑھا رہے ہیں, آپ نمبر آف کسٹمرز کو انکریز کر رہے ہیں. پہلے ماڈل میں پے پر کلک ماڈل میں یہ تھا کہ آپ کلک کرتے ہیں, یوزر کلک کرتا ہے آپ کی ویب سائٹ پہ رہتے ہوئے اور وہ دوسری ویب سائٹ تک ری ڈائریکٹ کیا جاتا ہے, تو وہ ری ڈائریکٹ کرنے کا جو پورا وہ پروسیس ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہاں پر جا کے کلک کمپلیٹ ہوتا ہے. جبکہ یہاں پر جب ہم نے پے پر لیڈ کے حوالے سے بات کی ہے تو اٹ از increasing the number of customers, increasing the number of customers who have shown interest and they qualify to be the user of that website. پھر اس کے بعد وہ کسٹمر رجسٹریشنز پہ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے, کئی دفعہ وزٹر سائن اپ پہ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا وزٹر آگے سائن اپ کرے گا یا رجسٹریشن کروائے گا, دین یا کسی نیوز لیٹر کے لیے سبسکرائب کرتا ہے یا کسی فری ڈیمو کے لیے وہ ٹائم نکالتا ہے, تو دیٹ از پے پر لیڈ, دیٹ از انکریزنگ دا نمبر آف کسٹمرز. پے پر سیل ہے جی, نام سے ہی آپ کو بہت کلیئرلی سمجھ آ جاتا ہوگا کہ اٹ از آلسو نون ایز دا کمیشن بیسڈ ماڈل. اس کو ہم کمیشن بیسڈ ماڈل بھی کہتے ہیں جی. compensates its affiliates for each sale resulting from affiliate hosted advertisements. وہ ایڈورٹائزمنٹس جو کہ میں نے ہوسٹ کی ہیں, جو کہ میری ویب سائٹ پہ موجود ہیں اور آپ کی ویب سائٹ کے حوالے سے ہیں, یعنی کہ جو جس طرح سے ہم شروع میں ایگزامپل دیکھ رہے تھے کہ یہ abc.com جو ہے یہ میری ویب سائٹ ہے اور abc.com کی ویب سائٹ پہ میں نے Amazon کے ایڈز لگائے ہوئے ہیں, تو یہ Amazon کے ایڈ, اس ایڈ کی لیٹ سے یہاں سے جتنی بھی سیلز ہوں گی اگر تو ڈائریکٹلی یہی پروڈکٹ, جو پروڈکٹ یہاں پر جس کا ایڈ لگایا ہوا ہے, یہی پروڈکٹ ڈائریکٹ Amazon پہ جا کے کوئی یوزر پرچیز کر لیتا ہے, دین آئی ہیو نو رائٹ ٹو کلیم دا کمیشن. وائل یہاں پر ایک اور یوزر ہے جس یوزر نے میری ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے جا کے اس پروڈکٹ کو چوز کیا, اس پہ کلک کیا اور وہ ری ڈائریکٹ کیا گیا Amazon پہ اور Amazon پہ جا کے اس نے پیسے پے کیے, وہ پروڈکٹ خرید لی لیٹس سے $100 کی. تو ان دس کیس abc.com کو کچھ پیسے ملنے چاہیے. ہم نے $5 کی ایگزامپل لی تھی, تو یہ $5 از کمیشن فار دا abc.com. کمیشن ہے abc.com کا, ریوارڈز اس کو اس سیل کی وجہ سے مل رہے ہیں. Rewards to the affiliates based on sales are typically larger. یہ جو سیلز پہ آپ کو ریوارڈز ملتے ہیں یہ ٹپیکلی زیادہ ہوتے ہیں, یہ اماؤنٹ زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو لیڈ یا ایز کمپیئر ٹو کلک. express.com is a ویب سائٹ جس پہ آپ جا کے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں جی پے پر سیل ماڈل کے حوالے سے. Then you have some virtual store also. This allow affiliates to sell merchants products without requiring visitor to leave the affiliate site. Sometime ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اس abc.com پہ آئیں گے, اس ویب سائٹ پہ کلک کریں گے, آپ اس پروڈکٹ پہ, یعنی کہ یہ جو یہاں پر میں نے پروڈکٹ کا بینر لگایا ہوا ہے, اس پروڈکٹ کے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ $100 کی پرائس لکھی ہو, آپ یہیں پہ پرچیز پہ کلک کرتے ہیں یا بائی پہ کلک کرتے ہیں, تو بجائے آپ کو ری ڈائریکٹ کرنے کے یہیں پہ اس کی آگے فردر پروسیسنگ کرتا ہے اور آپ اس ویب سائٹ پہ رہتے ہوئے ہی پرچیز کر لیتے ہیں. لیکن اصل میں یہ پروڈکٹ جو ہے یہ amazon.com کی ہے. اب ایفیلیٹ کی سائٹ پہ ہی رہتے ہوئے آپ نے وہ ویب سائٹ, آپ نے وہ پروڈکٹ پرچیز کر لی ہے, تو اب بھی کمیشن ملے گا
اس ایفیلیٹ کو. اور یہ ایک ڈیفرنٹ ماڈل ہے جو کہ فالو کیا جا رہا ہے. ایک ماڈل ہے کہ آپ کو ریڈائریکٹ کیا جائے, دوسرا ماڈل ہے کہ آپ کو اسی ویب سائٹ میں رہتے ہوئے پرچیزنگ کروا دی جائے. اور دونوں صورتوں میں ایفیلیٹ کو پیسے ملیں گے, ایفیلیٹ کو ریوارڈ ملے گا. اینڈ it is also said earlier کہ آپ کے جو ریوارڈز ہے اس پے پر سیل ماڈل میں, یہ ریوارڈز آر ٹپیکلی ہائر, typically more than what are in pay per lead and pay per sale. Pay per lead and pay per click. Multi-tiered model ہے جی. Multi-tiered model میں it is also known as multi-level model. New affiliates are recruited by current affiliates who are then rewarded with a percentage of new affiliates revenues. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ abc.com جو ہے یہ فردر کچھ اور ایفیلیٹس کو ہائر کر لیتی ہے. یہاں پر amazon.com ہے اور اس abc.com کے بھی کچھ اور ایفیلیٹس ہیں. یہاں پر ایفیلیٹ 1 ہے اور یہاں پر ایفیلیٹ 2 ہے کہ جو ادھر یہاں پر مزید ایک ایڈ لگا کے اباؤٹ abc.com بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کہ abc.com پہ آئیں, وہاں پہ آپ آ کے اس پروڈکٹ کی انفارمیشن لیں دونوں میں سے کسی بھی ویب سائٹ سے, اور اس سے یہاں سے آپ Amazon پہ جائیں. تو یہ یوزر ہو سکتا ہے یہاں پہ کہیں بیٹھا ہوا ہو, تو یہ یوزر 2 ویب سائٹ سے گزر کے آئے گا. یعنی کہ نیو ایفیلیٹس آر ریکروٹڈ, دیز آر دا نیو ایفیلیٹس, دیز آر A1 and A2 are the new affiliates. They are recruited by the current affiliates. These are the current affiliates who are then rewarded with a percentage of new affiliates revenues. So یہ new affiliate revenues سے آپ کو ان کے کام کرنے سے آپ کو بھی بینیفٹ مل رہا ہوگا یا آپ کو بھی ریوارڈ ملے گا. Two-tiered model involves only the original affiliates and its recruits, also known as sub-affiliates. So these are also called as the sub-affiliates, or these are also known as the recruits. So sub-affiliates یا recruits جو بھی آپ نام لے لیں, یہ ان کے اسپیسیفک نام ہے جی. دوسرا نام ہے جی recruits. یہ ہمارا ملٹی ٹیئرڈ ماڈل ہے, اور ملٹی ٹیئرڈ ماڈل کا ایک آپ کے سامنے ویلیو کلک جو ہے جس کی ہم نے ڈسکشن کی بھی تھی جی پہلے. ویلیو کلک کا ایک ایگزامپل اس کی آپ کے سامنے بھی ہے. ویلیو کلک ویب سائٹ پہ آپ جائیں, آپ اس کے بارے میں مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ یہ ویلیو کلک کیا کہتا ہے, ویلیو کلک کی کیا انفارمیشن ہے. خیر ابھی ہم مزید آگے چل رہے ہیں جی. آگے ہم دیکھتے ہیں, ابھی ہمارا ایک ہائبرڈ ماڈل ہے. کمبائن فیچرز آف ملٹیپل ماڈلز can make an affiliate program more competitive, can increase the cost of the merchant. So this hybrid model is actually a combination. It's a mix of many models. اور یہ کسی بھی طرح کی شیپ ہو سکتی ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کا آپ پروگرام ڈیزائن کر رہے ہیں, کس قسم کا ایفیلیٹ پروگرام ڈیزائن کر رہے ہیں. اینڈ it also increases the cost of the merchant. مرچنٹ کے بھی پیسے کی یا مرچنٹ کی بھی کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ ایفیلیٹ جو ہے وہ ایک کمپلیکس یا ایک زیادہ کمپیٹیٹیو ماڈل ایفیلیٹ پروگرام یا ماڈل جو ہے وہ سجیسٹ کرتا ہے مرچنٹ کو. اور مرچنٹ اس لیے انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اس طرح کے کمپیٹیٹیو جو ماڈلز ہیں ان کمپیٹیٹیو پروگرامز میں, کمپیٹیٹیو ایفیلیٹ پروگرامز میں یا ماڈلز میں زیادہ بینیفٹ ملتا ہے مرچنٹ کو بھی, زیادہ نمبر آف سیلز جنریٹ ہوتی ہے. ایک ایگزامپل جی ہائبرڈ ماڈل کے حوالے سے freeshop.com ہے, آپ اس کو وزٹ کریں, آپ کو یہاں سے کافی ساری انفارمیشن مل جائے گی اباؤٹ دا ہائبرڈ ماڈل. اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ امید ہے کہ کافی حد تک سمجھ جائیں گے کہ یہ ہائبرڈ ماڈل کیا چیز ہے. ہائبرڈ ماڈل کی ڈسکشن ہم ختم کرتے, ساتھ ہی اب ہم نیکسٹ ٹاپک پہ جا رہے ہیں جی, دیٹ از کاسٹ پر 1000 ماڈل, CPM ماڈل. اچھا جی, یہ CPM ماڈل کہتا ہے requires the merchant to pay the affiliate a fee for every 1000 visitors that simply view the merchant's banner on the affiliate site. ایک CPM ماڈل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی CPM ماڈل کے مطابق ایفیلیٹ جو ہے اس کو ہر 1000 وزٹر پہ, every 1000 visitors, that is why it is called as the cost per 1000. So every 1000 visitors simply on viewing the merchant's banner اس کو پیسے دیے جائیں. یعنی کہ abc.com نے یہ بینر پلیس کیا اور یہ بینر دیکھنے پر, بینر ڈسپلے ہونے پر ایفیلیٹ جو ہے یعنی کہ Amazon جو ہے وہ
اس کو 1000 وزٹرز پورے ہونے پہ 1000 یوزرز پورے ہونے پہ a certain amount of money وہ ہے وہ پے کر دے گی. Not used as often as the other models because merchants prefer to pay for actions. یہ بہت زیادہ کامن نہیں ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ مرچنٹس جو ہے they prefer کہ کوئی ایکشن ہوگا یا they prefer کہ کوئی ان کے پاس آؤٹ کم اچیو ہوگا تو پھر وہ پیسے پے کریں گے. So only on viewing the website یا viewing this banner اگر آپ کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں تو شاید یہ بہت سی چیزوں کے لیے بہت سے پروڈکٹس اور سروسز کے لیے یہ فیملیئر یہ اتنا ورکیبل نہیں ہے, اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہے. So CPM is often used to price traditional advertising methods. ٹریڈیشنل ایڈورٹائزنگ میتھڈس کو پرائز کرنے کے لیے ان کی پرائسز بتانے کے لیے کئی دفعہ سی پی ایم کو یوز کیا جاتا ہے, کاسٹ پر 1000 ماڈل کو یوز کیا جائے گا. جی اٹریکٹنگ ایفیلیٹس, یہاں پر ہمارے ماڈل ختم ہوئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایفیلیٹس کو ہم کیسے اٹریکٹ کر سکتے ہیں. ایفیلیٹس جو ہیں ہم کیسے ان کو اپنی طرف بینگ اے مرچنٹ ہم ان کو کیسے اٹریکٹ کر سکتے ہیں. گرو ایفیلیٹ پروگرامز اینڈ انکریز پروفٹس. So try posting announcements on message boards. Sometimes you grow your affiliate program. آپ اپنے affiliate programs کو ہی بڑھاتے ہیں اور اپنے profits increase کر لیتے ہیں, اپنے profits بڑھا لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ affiliate زیادہ ہوں گے تو آپ کی number of sales, growing affiliates will increase your number of sales. So affiliates جو ہیں وہ in fact آپ سے کچھ پیسے لے نہیں رہے بلکہ آپ کو پیسے کما کے دیتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ $1000 کی آپ کو کوئی سیل کروا کے دیتے ہیں اور آپ سے $5 جو ہے وہ کمیشن چارج کر لیتے ہیں تو انفیکٹ دس از ناٹ دا ایکسپینس, دس از سم تھنگ دیٹ یو آر پیئنگ آؤٹ ایز اے پورشن آف پروفٹ, کیونکہ اس بندے نے آپ کو ہیلپ کی ہے. تو اس 100 میں سے آپ نے $5 پے کر دیا ایز این ایکسپینس یا ایز اے فی فار دس سروس, تو اب باقی $95 آپ کے پاس آ گئے ہیں. تو $95 it includes your profit also. یہاں پہ آپ کی پروڈکٹ بھی بک گئی, آپ کو پروفٹ بھی مل گیا. اس ایفیلیٹ نے تو اپنے پیسے خود کمائے ہیں, اس ایفیلیٹ نے آپ سے تو پیسے لیے ہی نہیں ہیں. ٹرائی پوسٹنگ اناؤنسمنٹس آن میسج بورڈس. ڈفرنٹ میسج بورڈس پہ اناؤنسمنٹس پوسٹ کریں, اس سے آپ کو ایفیلیٹس اٹریکٹ ہوں گے آپ کی طرف. نیوز گروپس ہیں, آن لائن ڈسکشن گروپس پہ آپ کو یہ ایفیلیٹس مل جاتے ہیں. اسپیمنگ اینڈ انوانٹیڈ ایڈورٹائزنگ آر انویلکم اینڈ کین اگینسٹ رولز. یہ اسپیمنگ جو ہے یہ تھوڑا سا اس سے مختلف چیز ہے, اور اسپیمنگ میں آپ جو کام کر رہے ہیں اسپیمنگ کے تھرو جو ایفیلیٹس کا کام کر رہے ہیں, دیٹ از ناٹ رائٹ, دیٹ از ان فیکٹ انلیگل, دیٹ از انیتھیکل. اور deja.com ہے جی, deja.com میں آپ وزٹ کریں. دس از این ایگزامپل فار this affiliate programs or attracting the affiliates. Directory ہے جی, a site that provides aggregated information and links to sites relevant to the specific topics. So یہ ایک ڈائریکٹری آپ کر سکتے ہیں, ڈائریکٹری ایڈورٹائزنگ یا ڈائریکٹری سرچ کے تھرو آپ میسیجز بھیج سکتے ہیں, آپ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں. Determine the reward structures and commission amount of competitors. آپ ریوارڈ سٹرکچرز اور کمیشنز دیکھیں, کمیشن کی اماؤنٹس دیکھیں ایز پر دا کمپیٹیٹر, اکارڈنگ ٹو دا کمپیٹیٹرز پرائسز. اس نے کمپیٹیٹرز کی پرائسز جو ہیں وہ ڈھونڈنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, خاص طور پہ انٹرنیٹ کی دنیا میں کمپیٹیٹر کی پرائس ڈھونڈنا کہ جی کمپیٹیٹر نے کیا ریوارڈ سٹرکچرز رکھے ہوئے ہیں, کیا کمیشن دے رہے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ بیکاز کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی یوزر ایسا مل جائے گا جس نے اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کیا ہوا ہوگا. اگر ویب سائٹ نے خود اس کو نہیں لکھا اور وہ ایک بڑی ویب سائٹ ہے, ایک مشہور ویب سائٹ ہے, تو کہیں نہ کہیں کسی بلاگ پہ کہیں کسی یوزر کی کوئی کمپلینٹ ہو یا کوئی اچھی بات لکھی ہو تو وہاں پہ یہ خود ہی آپ کو یہ سارے ریوارڈ سٹرکچرز اور کمیشن اماؤنٹس اس کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گی. فردر مانیٹرنگ اینڈ ایفیلیٹ پروگرام کی بات ہے جی. یوزنگ the tracking information to analyze effectiveness of programs, make improvements, monitor payment schedules and identify strongest affiliates. وہ لوگ جو کہ آپ کے اچھے affiliates ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھیے, جو آپ کے weak affiliates ہیں definitely ان کے ساتھ کام کرنے آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے, آپ کے برانڈ نیم کی خرابی ہو سکتی ہے. پیمنٹ schedules آپ کو دیکھنے ہیں,
Then you create the tracking solutions by creating duplicates of every web page. Each affiliate can link to an individually assigned page. So referred visitors will click through to only the mirror page, the duplicate page designed for that specific affiliate, allowing companies to record these visits separately. So sometimes یہ بھی ہوتا ہے, sometimes وہ monitor بھی کرتے ہیں آپ کا ایک اوریجنل پیج ہے, ایک یہ اے بی سی کا اوریجنل پیج ہے جو abc.com ویب سائٹ ہم نے ہائپوتھیٹیکلی بنائی ہوئی تھی. اس میں اس جگہ پر جو ایڈ ہم کہہ رہے تھے, اس ایڈ کے کلک کرنے پہ ایک چیز تو آپ کو کہ وہ ریڈائریکٹ کر دے گا, ریڈائریکٹ ٹو amazon.com. لیکن اس amazon.com کو ریڈائریکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک پیج یہاں پر مرر کر کے رکھا ہوا ہے, اور abc.com جو ہے وہ ساری انفارمیشن اپنے پاس ریکارڈ بھی کر رہی ہے, اپنے پاس سٹور بھی کر رہی ہے کہ کون کون سے یوزر آئے, کون کون سے لوگ آئے, انہوں نے کیا کیا کام پرفارم کیا, کیسے انہوں نے یہ کام کیا. سو کاسٹ انکلوڈ ٹائم, hosting and updating mirror pages, payments, marketing, credit card processing and customer service. So these all are the cost. اس سب پروسیس میں, سارے افیلیٹ پروگرام کے پروگرام میں یہ آپ کی کاسٹ ہے کہ آپ کا ٹائم, آپ کی ہوسٹنگ, آپ کے mirror pages کی اپڈیشنز, پھر پیمنٹس, پھر مارکیٹنگ, پھر کریڈٹ کارڈ پروسیسنگ, اسی طرح سے کسٹمر سروس, یہ سارے جو ہے یہ آپ کے میتھڈز ہیں. ایفیلیٹ پروگرام سافٹ ویئرز ہیں جی, کچھ آپ کو جب یہاں پہ مل جائیں گے, affiliatezone.com, my affiliate program and ProTrack. These are the most famous links کہ جو یہاں پر آپ کے لیے میں شیئر کر رہا ہوں, آپ ان کو ضرور دیکھیے گا جی. فردر ایفیلیٹ سولوشن پرووائڈرز ہیں کمپنیز جو کہ اینڈ ٹو اینڈ سولوشن پرووائڈ کرتی ہیں اور کمپنی کے ایفیلیٹ پروگرامز میں ورکنگ کرتی ہیں. وہ جو مرچنٹس ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنے کلکس کہاں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, آپ اپنے کلکس کتنا بڑھانا چاہتے ہیں, اور جتنا آپ, ظاہر سی بات ہے, جتنے آپ اپنے کلکس بڑھانا چاہیں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ پیسے پے کرنے پڑیں گے, اتنے ہی آپ کو ہیوج اماؤنٹ پے کرنی پڑے گی. You recruit affiliates and merchants to participate in programs, conduct accurate tracking, provide detailed reporting for merchants and affiliates, and distribute commissions. So you have to do all these things. Basically جو affiliate solution providers ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں, وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں. Fees may be required for affiliate solution providers. So solution providers are in between affiliates and the merchants, and they charge price to connect these two. So here they charge some price, and these solution providers, they ask for this price because they are providing a platform to meet affiliates with merchants and merchants with affiliates. اس کے ساتھ ہی بیکمنگ این ایفیلیٹ کی بات ہے جی. آپ کیسے ایفیلیٹ بن سکتے ہیں, آپ کے ایفیلیٹ بننے کے طریقے یا آپ کا پروسیس جو ہے وہ کیا ہے. لو بیریئرز ٹو انٹری ہے. کوئی بھی بندہ, کوئی بھی ویب سائٹ, کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ ایفیلیٹ بن سکتی ہے. اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, انٹری ریسٹرکشن نہیں ہے کہ ایسے لوگ, ایسی کمپنیز جو ہیں وہ ایفیلیٹس بن سکتے ہیں اور ایسی کمپنیز ایفیلیٹ نہیں بن سکتی. یوزلی اٹس فری, دیر از نو منی charged, and you have to join too many programs, may make the site look cluttered and unprofessional. So بہت زیادہ پروگرامز جوائن کرنا بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ سلیکٹ کر سکیں, آپ چوز کر سکیں کوئی ایسا پروگرام کہ جو آپ کو زیادہ بینیفیشل لگے, جو آپ کو زیادہ فائدہ دے رہا ہو. آئیڈینٹیفائی اے ٹارگیٹ مارکیٹ. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کس جگہ پر اپنے ایفیلیٹ ویب سائٹ کو آپ نے لانچ کرنا ہے یا آپ نے اس ایفیلیٹ ویب سائٹ کو کی ورکنگ کرنی ہے. سائن اپ ڈائریکٹلی ایٹ دا مرچنٹ سائٹ اور جوائن تھرو این ایفیلیٹ سولوشن پرووائڈر اور ایفیلیٹ ڈائریکٹری. کہیں کسی وہ ایسے سورس سے آپ نہ جائیں کہ جو سورس ان اوتھینٹک ہو. اوتھینٹک سورسز یعنی کہ مرچنٹ کی اپنی ویب سائٹ, ایفیلیٹ سولوشن پرووائڈرز کی ویب سائٹ جن کی ڈسکشن ابھی ہم نے کی ہے کہ جس سولوشن پرووائڈرز جو کہ ایفیلیٹس کو اور مرچنٹس کو ملا رہے ہیں, یا آپ ایفیلیٹ کی ڈائریکٹری سے جہاں پہ آپ کو ایفیلیٹس کی انفارمیشن, جہاں پہ آپ کو مرچنٹس کی انفارمیشن مل جائے گی,
وہاں سے آپ سائن اپ کریں اور یہ کوشش کریں کہ آپ کا بڑے ایزیلی بڑے آرام سے ایک اسموتھ وے کے تھرو آپ وہاں تک پہنچ سکیں, بجائے اس کے کہ کوئی ان اوتھینٹک ویب سائٹ آپ وزٹ کریں اور ان اوتھینٹک ویب سائٹ پہ آپ کے پاس ایسی انفارمیشن یا آپ سے ایسی انفارمیشن لے لی جائے جو بعد میں آپ کے لیے پرابلم بھی کریٹ ہو سکے. بعد میں کہیں کوئی اسپیمنگ اتنی زیادہ سٹارٹ ہو جاتی ہے, آپ کے جو فائنینشیل انفارمیشن ہے وہ کوئی چوری کر لیتا ہے اینڈ تھنگس لائک دیٹ. سو دیر آر مینی bad things, many frauds that can also happen. So Adbility is an example. It offers information on various forms of marketing including the affiliate program. So یہاں سے آپ کو اس becoming an affiliate کے بارے میں Adbility سے جا کے اور مزید انفارمیشن بھی مل سکتی ہے. اس ٹاپک پہ مزید آپ ڈسکشن بھی وہاں پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس ایک ایگزامپل ہے جی, adbility.com جو ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا, اس میں یہ اس کے اسکرین شاٹ ایک لی ہوئی ہے, Adbility اسپیسیفک سیگمنٹس ود این انڈسٹری. تو یہاں پر یہ کامکس کی بات کر رہے ہیں جی, ڈیفنکٹ کی بات کر رہے ہیں, جنرل میگزینس, ون ٹائٹل, آن لائن پرائس کمپیریزن سروس, اسپیشلٹی. سو وین وی ٹاک اباؤٹ دس سائٹ, تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ بہت سی ایسی پروڈکٹس ہے کہ جو آپ کو پروڈکٹس مل جائیں گی. یعنی کہ آپ جب ایفیلیٹ پروگرامز میں جا کے یہاں پہ بکس میں جا کے کامکس, ڈیفنکٹ, جنرل میگزین, ون ٹائٹل, آن لائن پرائس کمپیریزن سروس, اسپیشلٹی, ان سب کی بات کرتے تھے. یہ سب یہاں پر آپ کو انفارمیشن دینے کے لیے تیار ہے. ہر ایک کی انفارمیشن علیحدہ سے آپ کو مل جائے گی اس ویب سائٹ پہ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فائدہ مند چیز ہے یہ. آپ اس کو اپنے حساب سے ایویلویٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ چیز پسند آتی ہے. Adbility's listing of affiliate programs or books in the general segment. So I guess now the font, یہ جو font یہاں پر لکھا ہوا ہے, یہ font جو ہے یہ بہت چھوٹا ہے جی, آپ کو نہیں پڑھا جا رہا ہوگا. But when you'll get this slide in your hands, when you'll get these slides in your computers, then you can read this, because یہ ایک screen shot تھا جو میں نے لیا تھا, اور اس کو possible نہیں تھا کہ میں اور زیادہ بڑا کر کے آپ کو دکھا سکتا, ادروائز میں اس کو بڑا کر کے بھی دکھاتا. تو یہ بکس لسٹنگ یہاں پر آ رہی ہے کہ جی فار ایگزامپل دس از onebookstreet.com and the book is Soda Crack Press and it says that the minimum is $25 and the Amazon will pay it's 5%. So it's maybe out of these 25, it's like it's 5% of the $25. So یہ پیسے آپ کو مل جائیں گے. اسی طرح سے آگے جو ہے وہ منیمم $100 پرائس لکھی ہوئی ہے سیکنڈ کی, اور یہاں پر بھی 5% آپ کا لکھا ہوا. تو یہ افیلیٹ پروگرامز کی ورکنگ پیٹرن ہے, ان کا ورکنگ کا طریقہ ہے. بیکمنگ این افیلیٹ جی نیکسٹ ہماری ڈسکشن ہے جس پہ ہم نے آج مزید بات کرنی ہے. Some programs have requirement to become an affiliate. کچھ ایسے پروگرامز ہیں کہ جہاں پر affiliates کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے, کئی جگہ پہ ہمیں نہیں بھی ضرورت پڑتی. بہرحال سائٹ اسٹیٹسٹکس جہاں پہ ہم نے دیکھنے ہوتے ہیں, یہاں پر ہمیں اس اسٹیٹسٹکس کے کنسرن سے ہمیں affiliate پروگرام کی ضرورت پیش آتی ہے, ضرورت نظر آتی ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جی نمبر آف کلکس بڑھ جائیں, نمبر آف پرسنز وزٹنگ دا ویب سائٹس جو ہیں وہ انکریز ہو جائیں. پھر اسی طرح انفارمیشن اباؤٹ وزٹرز, جہاں پر ہم وزٹرز کی انفارمیشن کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ بھی ہم ایفیلیٹس کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس بنتا جاتا ہے. اس کو ہم بعد میں یوز کر سکتے ہیں, فار ایگزامپل اس انفارمیشن کو کہیں اور کسی پروگرام کے اندر. اینڈ ٹیکس آئیڈینٹیفیکیشن نمبر, یہ ٹیکس آئیڈینٹیفیکیشن نمبر کے طور پہ بھی یوز ہو سکتی ہے, جس سے شاید ملٹیپل انٹریز جو ہیں آپ کے ڈیٹا بیس میں وہ نہیں ہو سکیں گی. ہڈن فیز اینڈ ریسٹرکشن ان سم ایفیلیٹ کانٹریکٹس, کئی جگہ پر آپ کی ہڈن فیز ہوتی ہیں, ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ کو بتائی نہیں جاتی ایفیلیٹ کانٹریکٹ کرتے ہوئے, اور لیٹر آن جب آپ کی پیمنٹس آتی ہیں اور لیٹ سے وہ ایک اچھی خاصی کٹ اس پہ لگا ہوتا ہے, تو تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جی دس واز دا انفارمیشن کی جو ہم سے چھپائی گئی تھی. نوٹ دا ریپوٹیشن آف دا مرچنٹ, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا مرچنٹ ہے اور اس کی ریپوٹیشن کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ ایفیلیٹ بن جائیں, آپ اس کے لیے بہت سا کام کرتے رہیں اور بعد میں آپ کی پیمنٹس کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے آپ کو ایشوز ہوں. Most affiliate programs you need require a person or company to have a website to participate. یہ ایک almost تمام جو ہے وہ آپ کو ایک ویب سائٹ کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ویب سائٹ ہونی چاہیے, because this is your identification online. یہ آپ کی آن لائن آئیڈینٹیفیکیشن ہے
آپ جنرلی بریک اینڈ مارٹر میں یا آپ اپنے جنرل اکانومیز میں تو آپ کی شاپ ہے یا دکان ہے یا گھر ہے یا کوئی آپ کی پرسنل پریزنس ہے تو وہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے. لیکن یہاں پر ایک ویب سائٹ ہی آپ کا واحد طریقہ ہے جس سے ہم آپ کے بارے میں جان سکتے ہیں یا ایفیلیٹس یا مرچنٹس کے بارے میں جانا جاتا ہے. Some programs allow individuals to join by placing affiliate links on their personal sites. So کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ایفیلیٹ کے لنکس جو ہیں وہ اپنی ویب سائٹ پہ پلیس کرنے کے, یعنی کہ آپ کو ریکروٹ بننے پہ بھی پیمنٹ کی جاتی ہے, ریکروٹ بننے پہ بھی آپ کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں, یہ کمیشن مل رہا ہوتا ہے. فردر ایگزامپلز ہیں جی ایفیلیٹ پروگرامز کی. ہمارے پاس ایک Amazon.com کی ایسوسیٹ پروگرام ہے, Amazon.com کا ایسوسیٹ پروگرام ہے جس کی ہم بات کریں گے. یہاں پہ Amazon is pioneer in affiliate marketing. Sites will be rejected if they contain Amazon or variations of the word in the domain names, promote violence, are discriminatory or contain sexual materials or other content deemed inappropriate. So یہ جو ایسوسیٹ پروگرام ہے اس میں ایسی ویب سائٹس ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں جہاں پر Amazon لکھا ہوا آتا ہے یا جہاں پر آپ یہ کہہ لیں کہ جہاں پر ویریشنز آتی ہے ان ڈومین نیمز میں. So somehow it promotes the violence, it is discriminatory and sometimes contains the sexual material, contains the pornography or other content deemed inappropriate. ایسا content کہ جو required نہیں ہوتا ہے, ایسا content کہ جو غلط ہوتا ہے, اخلاق سے گرا ہوا ہوتا ہے. Associates Central ہے جی, it provides graphics, links, earnings and traffic information. یہ ایک ویب سائٹ ہے. So affiliates can provide an Amazon.com search box on its site or link to the home page or recommend books. So یہ affiliates کیا کر سکتے ہیں, ایک Amazon.com کا link box, ایک سرچ باکس جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں یا ایک لنک ہوم پیج کا وہ ڈال سکتے ہیں اور اس سے آپ کو کچھ پیسے ملتے ہیں, کچھ آپ کو ریوارڈ ملتا ہے. سو جوائننگ از فری اینڈ پیز اپ ٹو 15% ان ریفرل فیس, کہ آپ کی ریفرل فیس میں 15% پے کرے گا وائل آپ کو جوائننگ پہ کوئی پیسے نہیں دینے. جوائننگ از ایبسلیوٹلی فری. فردر ایک بیبی سینٹر ہے جی. بیبی سینٹر جو ہے وہ کمیشن بیسڈ ایفیلیٹ پروگرام ہے. It pays members for all sites originating from their sites. ایسے لوگوں کو پیسے پے کرتا ہے, ریوارڈ دیتا ہے کہ جو بیسیکلی ان کی ممبر سائٹ سے اوریجنیٹ ہو رہے ہیں, ممبر سائٹ سے ہو کے جا رہے ہیں. Pays affiliates for their own personal shopping through the links on their sites. So ان کی اپنی ویب سائٹ پہ, ان کے اپنی گروپ آف ویب سائٹس پہ اگر کوئی لنک ہے وہاں سے پرچیزنگ ہو رہی ہے تو اس کے آپ کو پیمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں. ایفیلیٹس آر پیڈ آن اے کوارٹرلی بیسس. ان کو کوارٹرلی بیسس پہ پے کیا جاتا ہے, ہر 3 مہینے کے بعد ان کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں. بیبی سینٹر ایفیلیٹ گیٹ وے پرووائڈز ارننگ رپورٹس, images and links that can be downloaded to connect to the merchant site. So you can see this by following this link. یا بیبی سینٹر پہ جا کے آپ اس پہ اس ایفیلیٹ پروگرامز کے بارے میں مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں. فردر کاسٹ اینڈ ٹیکسیشن کی بات ہے جی. ٹیکسیشن ایز سچ ہمارے ہاں ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی. بہرحال جو ٹیکسیشن کا پروسیس ہے, انٹرنیٹ ٹیکسیشن کا جو پروسیس ہے وہ ورلڈ وائڈ چل رہا ہے. ورلڈ وائڈ انٹرنیٹ ٹیکسیشن لی جاتی ہے. ہم بھی جب کوئی چیز پرچیز کر رہے ہوتے ہیں, کوئی فورن برانڈز ہم پرچیز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سے بھی انٹرنیٹ ٹیکسیشن ہماری بھی اس اماؤنٹ میں شامل ہوتی ہے. بٹ we have not developed the online buying or e-business so much. So ہمیں یہ انٹرنیٹ ٹیکسیشن کی بھی ابھی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. بہرحال in the coming future definitely یہ کام بھی بڑی تیزی سے ہوگا. تو کاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ merchant is required to pay the affiliate with the amount depending on the pre-specified terms of the program. So مرچنٹ جو ہے وہ آپ کے ایفیلیٹ کو پیسے پے کرتا ہے, ایک پری اسپیسیفائڈ ٹرمز ہے پروگرام کی جو شروع میں ڈسکس ہو جاتی ہے. کاسٹ کین رائز ود انکریزز ان the number of click throughs, purchases or other specified actions. اگر کوئی اسپیسیفائڈ ایکشنز یا آپ کے کانٹریکٹ میں کچھ لکھا ہوا ہے کہ جی ایک اسپیسیفک نمبر آف کلکس سے بڑھ جائیں گے تو ہم ریٹ انکریز کر دیں گے, ہم کاسٹ انکریز کر دیں گے. سو دس از
all written in the contract. تو آپ کو as per the contract چلنا ہے. کئی دفعہ contract میں اگر نہیں ہوتا تو آپ negotiate کرتے ہیں, آپ consider کرتے ہیں contract کو, اور یہ پھر میوچلی بیٹھ کے آپ کے جو مرچنٹ ہے اور آپ کا جو ایفیلیٹ ہے وہ بیٹھ کے آپس میں ڈیسیژن کر لیتے ہیں. لوزنگ وزٹرز تھرو ایفیلیٹ لنکس. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایفیلیٹ لنکس کی وجہ سے ایفیلیٹ ویب سائٹ بہت اچھی نہیں ہے تو آپ پیسے لوز کر دیتے ہیں, آپ اپنے کسٹمرز لوز کرتے ہیں, ناٹ دا منی بٹ دا وزٹرز, دا کسٹمرز آپ لوز کر دیتے ہیں. یہ ایک کاسٹ ہے آپ کو جو پے کرنی پڑ رہی ہوگی یا آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. ڈیولپنگ اینڈ امپلیمنٹنگ دا پروگرام, دس از آلسو کاسٹ. ایفیلیٹ پروگرام کو ڈیزائن کرنا, ڈیولپ کرنا, امپلیمنٹ کرنا, اٹس اے ہیوج ٹاسک, اٹس اے بگ تھنگ. Internet affiliate program taxation. So commissions collected by affiliates are considered income and will be taxed. So اس پر income tax لگتا ہے, اور یہ income tax اب پاکستان کے laws کی حوالے سے اتنا زیادہ awareness نہیں ہے ہمارے اندر, تو یہ internet taxation کا concept ہمیں اتنا زیادہ سمجھ نہیں آتا, لیکن this is a type of income. So because it's an income, so اس لیے اس پر ٹیکس لگایا جاتا ہے, اور اس کو انکم ٹیکس, اس ٹائپ آف ٹیکس کو انکم ٹیکس تصور کیا جاتا ہے. اسٹیٹ ٹیکسیشن آن سیلز میڈ تھرو ایفیلیٹس ان اسٹیٹس ان یونائٹڈ اسٹیٹس ادر دین دا اسٹیٹ ویئر دا مرچنٹ از لوکیٹڈ ہیز ناٹ بین سیٹلڈ. سو ڈفرنٹ اسٹیٹس میں ڈفرنٹ رولس فالو کیے جا رہے ہیں, اور وہ سیلز تھرو ایفیلیٹس پہ وہ سیٹلمنٹ ایشوز آ جاتے ہیں, وہ مرچنٹ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہاں پہ لوکیٹڈ ہے, اینڈ سو آن. سو this is a type of an example that is applicable in the United States. Affiliate program directories and search engines, these are this is the last topic, this is the last thing that we have to discuss in this today's discussion. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ affiliate program directories جو ہیں یا یہ search engines جو ہیں یہ provide کرتے ہیں parties کو who are actually interested in becoming affiliates with programs that match their interest, and parties who are interested in finding affiliates with different options available to them. سو دونوں چیزوں کو, دونوں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے جی. یہ مرچنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ٹو فائنڈ ایفیلیٹس, یہ ایک اس طرح کی ڈائریکٹری بنائی گئی ہے, اور ایفیلیٹس کو ہیلپ کرتا ہے ٹو فائنڈ آؤٹ دا کمپنیز اور ٹو فائنڈ آؤٹ دا مرچنٹس ہو ایکچولی وانٹ سم ایفیلیٹس, اور اپنے کچھ پیسے چارج کر لیتا ہے, اپنا کچھ کمیشن چارج کر لیتا ہے سارے پروسیس میں سے. اور ایسوسیٹ آئی ٹی, associate programs.com, referit and affiliatefind.com, these are the few examples that can be seen. اب یہ جو ہم نے affiliate programs کا ایک ڈائریکٹری کا کانسیپٹ دیکھا ہے, اس ڈائریکٹری کو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے کہ جیسے آپ کی ٹیلی فون ڈائریکٹری کچھ عرصہ پہلے تک بہت زیادہ کامن تھی کہ جی ہر گھر میں یا ہر آفس میں جو آپ کا ٹیلی فون ہے اس کے بالکل ساتھ ایک ٹیلی فون ڈائریکٹری پڑی ہوتی تھی, پی ٹی سی ایل کی پبلش کی ہوئی, جس میں ہر نمبر ہوتا تھا, جس میں ہر ایک جو لسٹڈ نمبرز ہیں وہ سارے دیے ہوئے ہوتے تھے. اب خیر اس کا رواج کم ہو گیا ہے, اب وہی جو پی ٹی سی ایل ڈائریکٹری ہے وہ پی ٹی سی ایل ڈائریکٹری آن لائن بھی آ چکی ہے, سی ڈی کی فارم میں بھی آ چکی ہے, تو لوگوں نے انٹرنیٹ کا یا کمپیوٹر کا یا الیکٹرانک ورلڈ کا بہت زیادہ اچھا استعمال کیا ہے ایون ان پاکستان. سو ایفیلیٹ پروگرام کی جو ڈائریکٹری ہے یہ بھی اسی طرح کی ایک ڈائریکٹری ہے جہاں پہ آپ ایفیلیٹس مرچنٹس اور مرچنٹس جو ہیں وہ ایفیلیٹس ڈھونڈ سکتے ہیں. So if you want to be an affiliate, if you want to be a merchant, دونوں کیسز میں آپ کے لیے یہ affiliate program directories جو ہیں یہ بہت اچھی ہیں, اور یہ affiliate program directories میں ایون آپ کو ایسی انفارمیشن بھی یا آپ کو ایسے پروگرامز بھی سجیسٹ کرتے ہیں جس میں آپ ایک کمپلیٹ ماڈل آپ کو بنا کے دیں گے کہ اس ماڈل کو فالو کرتے ہوئے آپ کام کر سکتے ہیں, اس ماڈل کو فالو کرتے ہوئے آپ بہتر آپشن یا بہتر ریزلٹس اچیو کر سکتے ہیں. بائی دس آئی ایم اینڈنگ ٹوڈیز لیکچر. جی میں یہاں پر اپنے آج کی ڈسکشن کو ختم کر رہا ہوں. لیکچر نمبر 29 سے آپ کو خدا حافظ کہوں گا with a promise to bring a new topic, a very important topic of globalization with respect to e-business جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, اور پھر اس گلوبلائزیشن میں بھی کچھ 2-3 پوائنٹس ہیں, کافی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ ابھی میں لیکچر پلان کر رہا ہوں. میں آپ کو نیکسٹ ٹائم جب لے کے آؤں گا لیکچر آپ کے لیے تو آپ کو سمجھاؤں گا اس حوالے سے. اور پھر ہم 30 کے بعد آن ورڈ 31 اور 32 دو لیکچرز ہیں ہمارے, اس میں ایک کورس ریویژن, ایک گرینڈ قسم کا کورس ریویو ہم کریں گے 2 لیکچرز میں. سو گلوبلائزیشن نیکسٹ ٹاپک, لیکچر نمبر 30 will be your last topic of the course. Wish you all the best for your learning.
آپ مجھے آج کے لیے اتنا ہی ہے جی، آج کے لیے میں نے اتنی ہی بات کرنی تھی آپ سے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.